السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال اکرام کی ذات اقدس کے لیے، جس اللہ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق بخشی۔ بے شمار انگدات داد بے حد حساب صلاۃ و سلام سرور کونین رحمۃ للعالمین سید الاولین و آخرین امام الانبیاء و مرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اخلاق کا تذکرہ شروع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، آقا کے بچپن کا تذکرہ، سرکار مدینہ کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ، کبھی آقا کے حسن و جمال کا تذکرہ، کبھی پیارے پیغمبر کی سیرت کے کمال کا تذکرہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے رہبر و رہنما ہیں، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ خوبی عطا فرمائی ہے جس کے ساتھ انسان کا وقار بنتا ہے۔ سارے جہاں کی خوبیاں، کل کائنات کے محسن اور دنیا جہاں کی صفات اللہ پاک نے اکیلے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں ڈال دی ہے۔ ذرا اللہ پاک کا قرآن اور آقا کی حدیث پڑھ کر دیکھو، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ ملے گا، کہیں میرے پیغمبر کی جرت کا تذکرہ ملے گا، کہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا تذکرہ آئے گا، کہیں میرے محبوب کے کردار کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری گفتار کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ پاک نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی خوبیاں جمع کر دی کہ عرش والا رب تعریف کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سارا جگ تعریف کرتا ہے تو اکیلے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری روئے زمین پر کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں میرے محبوب کے حسن و جمال اور آپ کی سیرت کے کمال کا تذکرہ نہیں۔ یہ ساری خوبیاں ساری اپنی جگہ پر اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ ایک دن ایک شخص اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے۔ اماں جی نے دروازے کے قریب آ کر پوچھا، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا اپنا تعارف کرواتا ہے۔ اماں جی پوچھتی ہیں، اے آنے والے، کس طرح آنا ہوا؟ تیرے آنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ کہتا ہے، اماں جی ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کمرے والے نبی کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ کے شب و روز آقا کے ساتھ گزرے، آپ کی زندگی کا ایک ایک حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسر ہوا۔ اللہ پاک نے آپ کو آقا کے شب و روز نصیب فرمائے۔ آپ ذرا یہ بتائیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے پیارے کملی والے کو کون کون سی خوبیاں عطا کی ہیں؟ جب سوال کرنے والا اپنا سوال مکمل کر لیتا ہے تو اماں جان نے جواب میں ارشاد فرمایا، اماں جی فرماتی ہیں، اے سوال کرنے والے، مجھے یہ بتا کہ تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ وہ عرض کرتا ہے، اماں جی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ اماں جان فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن، اگر سچی بات پوچھتا ہے تو سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سارا قرآن پیغمبر کا اخلاق ہے۔ سارا قرآن پاک کملی والے کی سیرت کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جتنے اچھے باکردار لوگوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں،
کوئی خوبی ایسی نہیں جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں۔ قرآن پاک کی ساری خوبیاں اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، اگر سچ پوچھتے ہو تو اللہ پاک نے 2 قرآن اتارے ہیں، ایک کتاب کی شکل میں ہے اور ایک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، جو گتوں کے درمیان کاغذوں پر قرآن ہے۔ اللہ پاک نے یہ قرآن آسمان سے زمین پر اتارا ہے۔ یہ کتابی شکل میں قرآن پاک ہے، لیکن میں صدقے جاؤں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی روح میں چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اس قرآن پاک میں نیک لوگوں کی خوبی ہیں، اس قرآن پاک میں اچھے لوگوں کی اوصاف ہیں، اس قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے پیاروں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس قرآن پاک میں اللہ پاک نے ساری خوبیاں عملی طور پر فٹ کر دی ہیں۔ کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ قرآن کریم کی ہر خوبی پیغمبر میں موجود ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا تذکرہ آیا تو رب نے سونے کی زندگی کی قسمیں اٹھائی اور آواز آئی لعمرک، میرے سونے تیری عمر کی قسم۔ اگر کملی والے کے اخلاق کی بات آئی تو اللہ پاک نے کائنات نے قسمیں اٹھا کر فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کملی والے کے خلق عظیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے سونے کوئی شک والی بات نہیں، بے شک آپ اخلاق حسنہ کے مالک ہیں۔ اگر میرے کملی والے کی نرمی کا تذکرہ آیا، آقا کی شفقت کا تذکرہ آیا تو اللہ پاک کا قرآن بولا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میرے کملی والے کی رعوف رحیمی، نرمی اور شفقت کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اگر کملی والے کے پیار کا تذکرہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم گوشے کا تذکرہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتوں کا تذکرہ آیا تو اللہ پاک کا قرآن بولا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مختصر سے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ایمان سے زندگی عطا فرما، یا اللہ پاک ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرما، یا اللہ پاک سچا یقین عطا فرما، یا اللہ پاک ہم سب کو حلال اور پاک روزی عطا فرما، یا اللہ پاک ہماری حلال روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، یا اللہ پاک کشادہ رزق عطا فرما، یا اللہ پاک کشادہ گھر عطا فرما، اپنے گھر عطا فرما، یا اللہ پاک عاجزی کرنے والا دل، تیرا ذکر کرنے والی زبان، تیرا شکر کرنے والی زبان عطا فرما، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔